معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ معاملے کو سمجھنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک کو تحقیق کہا جاتا ہے اور دوسرے طریقوں کو اپنے مقصد کو بیان کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کا تحقیق سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ جب سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو ہر ویڈیو میں انشاءاللہ کم از کم شاید کوئی ایک ویڈیو تمہیں ایسی ملے جس میں بالکل غیر جانبدار ہو کر باتیں کی گئی ہوں۔ آپ کو ہر طرف اپنے نظریے کی ترویج ہی ترویج نظر آئے گی۔ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے کسی کو سروکار نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے میری اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو اس پر اس چیز کو نظر میں رکھنا ہے، کیا یہ مقرر جو باتیں کر رہا ہے کیا یہ تحقیقی باتیں کر رہا ہے یا اپنے نظریے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے نظریے کو پروموٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں حق سچ تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے کیا مردے قبروں میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس بارے میں بات رکھوں گا، اور میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں کروں گا جو کہ متفق علیہ نہ ہو، اور اس کے بعد ہم نتیجہ نکالیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو ذرا غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، اور پھر ہم آخر میں نتیجہ اخذ کریں گے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا جسم آپ کے سامنے چارپائی پر پڑا ہے، آپ اس سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سن نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ اس کی روح اس جہان فانی سے چلے گئی ہے۔ یعنی جب تک اس میں روح موجود تھی وہ سنتا تھا، وہ دیکھتا تھا، اب اس کی روح اس کف سے عنصری سے پرواز کر چکی ہے، اور اب یہ نہ بولتا ہے نہ یہ سنتا ہے، یہ اپنے جسم تک کو حرکت نہیں دے سکتا۔ یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے۔ یہی بات ہے نا، یعنی ہم سب یہ بات جانتے ہیں، جب ایک شخص کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے فرشتوں نے روح قبض کر لی تو وہ نہ سنے گا اور نہ بولے گا۔ جب وہ سنے گا نہیں، بولے گا نہیں، تو اس سے کلام کیسا؟ کلام اس سے نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کلام کرنے کا مطلب سننا یا سنانا نہیں ہوتا، تو آپ کا میرا تجربہ اس سے مختلف ہے۔ یعنی جب ہم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سن رہا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بات دوسروں کے لیے مثال بن جائے تو ہم بات کرتے ہیں، چاہے ہمارا مخاطب کوئی بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بتوں سے مخاطب ہوئے، بتوں سے باتیں کی۔ کیا انہوں نے بتوں کو سنانے کے لیے باتیں کی تھی؟ اور قرآن نے جو بیان کیا تو ان بتوں کے لیے بیان کیا؟ قرآن نے ہمارے لیے بیان کیا، ہمیں سنانے کے لیے، ہمیں سمجھ لانے کے لیے بیان کیا، تاکہ ہم پر بتوں کی حیثیت واضح ہو جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جو کہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان سے گفتگو کی تو ان کو سنانے کے لیے کی تھی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا
کہ یہ تو مر گئے، یہ آپ کی بات سنتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تم سے جزا سننے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کلام کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر کلام کیا جاتا ہے۔ آئیے اب پھر اسی مقام پر چلتے ہیں۔ وہ شخص فوت ہو گیا، ہمیں پتا ہے یہ نہیں سنتا، نہیں بولتا۔ ہم نے اس کی تیاری کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور اسے قبر میں لٹا دیا۔ قبر کہاں نکالی ہم نے؟ اس دنیا میں۔ وہ شخص کہاں گیا تھا؟ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں کیا تھا؟ کیا قبر ہم نے عالم برزخ میں نکالی ہے یا اس دنیا میں نکالی ہے؟ اس دنیا میں نکالی ہے۔ اگر ہم نے قبر عالم برزخ میں نکالی ہے تو تمام زندے عالم برزخ میں گئے تھے؟ نہیں، اس کی قبر اس دنیا میں ہے جو معروف قبر ہے۔ اب ہم نے اسے لٹا دیا، قبر بند کر دی۔ اب سب مانتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ مانتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس کی روح اس میں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ اس سے حساب کتاب ہونا ہے، اس سے سوالات ہوں گے۔ کم از کم 3 سوالات کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے جب یہ شخص فوت ہوا تو یہ نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا، اسی لیے دوبارہ اس میں روح ڈال دی گئی تاکہ وہ سننے کے قابل ہو جائے اور اپنے ہوش و حواس میں ہمارے سوالوں کے جوابات دے سکے۔ اب آئیے میں پوچھتا ہوں، یہ میرا سوال تمام علماء کرام سے ہے، کیا کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس میں دوبارہ جب روح ڈال دی جاتی ہے تو پھر یہ روح نکال لی جاتی ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ سامنے بیان کرو۔ آپ کو پورا قرآن شریف یا احادیث کے مجموعہ میں کوئی ایک حدیث مبارکہ بھی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس میں سے دوبارہ روح نکال لی جاتی ہے۔ روح اس مردے میں کیوں ڈالی گئی تھی؟ تاکہ وہ سن سکے اور جواب دے سکے، ان سوالوں کے جوابات دے سکے جو کہ فرشتوں نے اسے کرنے ہیں۔ وہ سوال جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لہذا ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی مردے کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ سوالات سن سکے، سوالات کے جواب دے سکے، اس میں وہ روح ڈال دی گئی۔ اب پورا ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی، ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ اس کی روح دوبارہ نکال لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ہے۔ جب وہ شخص فوت ہوا تھا تو وہ احساس نہیں کر سکتا تھا۔ اگر قبر میں دوبارہ اس میں سے روح نکال دی جاتی تو حساب قبر اور عذاب قبر، ثواب قبر کا انکار ہو جاتا، کہتے وہ کیسے ہو رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ اسی لیے روح ڈالی گئی تھی دوبارہ کہ سوالات کے جواب ہی دے سکے اور عذاب قبر یا ثواب قبر سے محفوظ بھی ہو سکے۔ معزز ناظرین، کیا میں نے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے کی یا آپ کے سامنے رکھی جس کو ہم سب نہ مانتے ہوں؟ یعنی چاہے کوئی بھی ہو، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع میں سے ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، سب مانتے ہیں کہ اس مردے میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اسے حساب کتاب لیا جاتا ہے اور ثواب قبر یا عذاب قبر اس پر طاری ہوتا ہے۔ جب اس میں روح ڈالی گئی، ثابت ہو گیا، اور عذاب قبر اس میں سے ثابت ہو گیا، اس کا انعامات سے لطف اندوز ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر کیا وہ سلام کا جواب نہیں سنے گا؟ سلام کا جواب نہیں دے گا؟ جبکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب آپ نے سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں جس کی تمہیں سمجھ نہیں۔ آپ دیکھیے ہماری جرت، ہم ان احادیث مبارکہ پر جو صحیح ہے سب مانتے، ان پر اعتراض کرنے لگے ہیں، ان کے مضمون پر اعتراض کرتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، ہر کسی نے جانا ہے
यहाँ बैठ नहीं रहना और अपने आमाल का जवाब देना है। अगर जवाब देना है तो इस खौफ को अपने दिल में रखिए, महसूस कीजिए कहीं हमारी ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिसका हमें कल जवाब देना पड़े और हम जवाब ना दे सके, जो हमारे ईमान के मुताबिक ना हो। अल्लाह ताला के अहकाम जो हैं वो एक ही हैं, उनमें फ़र्क नहीं है। ये हम लोग हैं जो फ़र्क करते हैं और ख़ुद ही अपने आप को सच्चा समझते हैं, खुद ही अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर समझते हैं, जबकि सिरात मुस्तकीम सिर्फ़ और सिर्फ एक है। वो हदीस मुबारका भी आपने सुनी होगी जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरात मुस्तकीम की तशरीह की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये व्यूज़ का सिलसिला, व्यूज़ हासिल करने का सिलसिला ऐसा एक अजाब है जिसने बड़े बड़े लोगों को अपनी राह से भटका दिया है। आप इस धोखे में ना आना, इस सोशल मीडिया के शर से अपने आप को बचाने की कोशिश करना और उस हदीस मुबारका की तरह जिसमें हज़रत ने इरशाद फरमाया हुआ है कि अपना ईमान बूढ़ी औरतों की तरह रखिए, अपनी उन तस्लीम शुदा बातों पर सख्ती से कारबंद रहिए और उसे भटकने की कोशिश ना कीजिए। आपको बहुत से लोग राह से भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि शैतान जिन्नों में से भी है और शैतान इंसानों में भी से हैं। कभी जिन्नों वाले शैतान हमें अपनी राह से भटकाते हैं और कभी इंसानों वाले शैतान हमें अपनी राह से भटकाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये मैं अपनी तमाम बातें दिल से अपने सामने रख रहा हूँ और इसको महसूस करके कि आपके सामने रख रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया बहुत जालिम है, बहुत ही जालिम है और ये हमें अपनी सिरात मुस्तकीम से, अपनी राह से हटाने में कोई दरेग नहीं करता। अल्लाह करे, अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम सिरात मुस्तकीम पर काम रहें और हक़ाइक़ को न झुलाएं, हक़ाइक़ से चिमटे रहें, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम कर सके, हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि मैं हर वीडियो की आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आज मेरा दिल चाहता है कि आप भी मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हाफिज़।